بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے نے اس سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگا رکھا ہے، اپنے کان اور اپنی پیشانی کو جھکا رکھا ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسے پھونک مارنے کا کب حکم ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ مشکوٰۃ حدیث نمبر 5527۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ مشکوٰۃ حدیث نمبر 5522۔ حضرت ابو عقیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا اور اس کی مخلوق میں کون سی نشانی موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم کبھی اپنی قوم کی خشک و سخت وادی سے گزرے ہو؟ پھر تم وہاں سے گزرتے ہو تو وہ سرسبز و شاداب لہلہا رہی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کی اس کی مخلوق میں نشانی ہے، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ مشکوٰۃ حدیث نمبر 5531۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، محمد، روز قیامت اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی پر روک لے گا، پھر انہیں بلائے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور روز قیامت تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ حدیث نمبر 5524۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا درمیانی وقفہ 40 ہوگا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ، 40 دن؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے پوچھا، 40 ماہ؟ انہوں نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، 40 سال؟ انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح سبزیاں اگاتی ہیں۔ فرمایا، انسان کی ایک ہڈی کے سوا باقی سارا جسم گل سڑ جائے گا، وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے، اور روز قیامت تمام مخلوق اسی سے دوبارہ بنائی جائے گی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، انسان کو مٹی کھا جائے گی، البتہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا باقی رہ جائے گا، اسی سے وہ دوبارہ پیدا کیا گیا اور اسی سے دوبارہ بنایا جائے گا۔ مشکوٰۃ حدیث نمبر 5521۔